براہ راست کتاب شروع کی، پہلا باب کتاب التوحید، اور آگے کہتے ہیں وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کتاب التوحید اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتاب التوحید، سب سے پہلے توحید کا لفظ ہم بہت اختصار سے چلنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت زیادہ مواد ہے، ہر چیز کو زیادہ تفصیل سے اگر سمجھایا جائے تو وقت بہت کم ہو جائے گا۔ توحید کا لفظ وحد یوحد توحیدن سے آتا ہے، کسی چیز کو ایک کر دینا۔ توحید الشیء جعلہ واحدا، کسی چیز کو ایک کر دینے کے لیے توحید کا لفظ آتا ہے، یعنی عبادت کے تعلق سے یا اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد ماننا۔ توحید کی ایک دم مختصر تعریف اگر آپ کریں تو یہ ہوگا کہ جو باتیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں اللہ کو منفرد ماننا۔ وہ رب ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وہ معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالی اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں اور صفات میں کامل ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ ایک دم اختصار سے اگر آپ توحید کو کہیں تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالی معبود ہے، عبادت کا حقدار ہے، بندوں کی عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 3 توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کا ہر نام اللہ کی صفت ظاہر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں اللہ سب سے الگ ہے، کامل ہے، الگ ہے، کامل ہے، کوئی عیب نہیں، اور الگ ہے سب سے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ 3 توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا اصل عنوان اور اس کے مشمولات توحید الوہیت سے متعلق ہے۔ کچھ چیزیں توحید ربوبیت والی بھی اس میں ہیں، کچھ چیزیں توحید اسماء و صفات سے متعلق بھی اس میں ہیں، لیکن اصل جو اس کتاب کا عنوان ہے وہ ہے توحید الوہیت، کہ معبود برحق، سارے بندوں کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کتاب کا اصل عنوان ہے۔ تو یہ توحید کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں توحید کی قسموں کو ایک آیت میں، سورہ مریم آیت نمبر 65 میں آپ کو ملے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 65، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اللہ تعالیٰ رب ہیں آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا، یہ ہوا توحید ربوبیت۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو اللہ کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جم جا، یہ ہے توحید الوہیت۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام، اس جیسا کسی اور کو جانتا ہے؟ سوال میں انکار ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، تو اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہم نام، اس کا ہم صفت، کیونکہ اللہ کا ہر نام صفت ظاہر کرتا ہے، تو اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو اس ایک آیت میں توحید کی 3 قسمیں موجود ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یا اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیعبدون میں نون میں کسرہ ہے، لیکن وہ ہے لیعبدونی، کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یا حذف کر دیا جاتا ہے اگر وہ جملے کے اخیر میں آتا ہے۔
तो लियाबुदूना नहीं, याबुदूना नहीं, याबुदूनी है, वो नी ऐसे कि याबुदूनी, मेरी इबादत करें। तो इस आयत से क्या मालूम होता है? नंबर एक, जिन व इंस की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ने बताया कि इंसान की और जिन्नात की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह की इबादत है। इससे इस बाब की मजीद वजाहत हो गई, इस किताब के मकसद की वजाहत हो गई। ये जानना क्यों ज़रूरी है, तौहीद सीखना क्यों ज़रूरी है, और खुसूसन तौहीद उलूहियत के बारे में मालूम करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि ज़िंदगी का मकसद है। तो इस आयत से बात मालूम हुई कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद खाना, कमाना और एम्बिशन और दुनिया में तरक्की करना, ये मकसद नहीं है, वो ज़िम्नी चीज़ है। असल मकसद क्या है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बंदा बने और अल्लाह की इबादत करता रहे। तो ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। नंबर दो, जो इंसान अल्लाह ही की इबादत न करे, या जो इंसान अल्लाह की इबादत न करे, वो इस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है जिसके लिए अल्लाह ने इसको पैदा किया है, यानी वो अपने मकसद में फेल है। फिर ज़ाती तौर पर उसने कुछ भी मकसद बना लिया हो और उसमें कामयाब भी हो जाए, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, बन गया, वो अपने मकसद में तो कामयाब हुआ, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था उसमें कामयाब नहीं हुआ। कामयाब वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कामयाब हो, कामयाब वो नहीं जो खुद इंसान के नज़दीक या लोगों के नज़दीक कामयाब हो। तो मालूम ही होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। इसमें कामयाब तो हकीकी कामयाब, चाहे बाकी चीज़ों में नाकाम, इसमें नाकाम तो चाहे बाकी कई मैदानों में वो कामयाब हो, वो आदमी नाकाम है। तीसरी चीज़ इससे मालूम होती है कि अल्लाह ताला चीज़ों को बेमकसद पैदा नहीं करता है। यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान को और जिन्नात को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तो अल्लाह की तख्लीक में मानवियत है, मकसदियत है। अल्लाह ताला चीज़ों को अबस पैदा नहीं करता है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन, अल्लाह ने कहा क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको अबस बेमकसद पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला मुजरिमीन से क़यामत के दिन ये सवाल करेगा डांट के तौर पर। मालूम ये हुआ कि इंसान की तख्लीक बेमकसद नहीं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं बस ये तो यूं ही बना हुआ है, कोई मकसद इसमें नहीं है। नहीं, इंसान की तख्लीक का मकसद है, और वो क्या है? अल्लाह की इबादत। वक़ौलुहु, अब दूसरी आयत क्या है? वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल-आया, फरमाते हैं और अल्लाह ताला का फरमान कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। यानी हमने हर उम्मत में रसूल भेजा इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ही की इबादत करो और तागूत से बचो। इस आयत से क्या बातें मालूम हुई? हम एक एक आयत, एक एक दलील, उससे कितने पॉइंट्स हमको मिलते हैं मोटे मोटे, हम उसको समझेंगे ताकि पूरी किताब हमारी आसानी से मुकम्मल हो जाए। हर बात को ज्यादा समझाया जाए, वक्त कम हो जाएगा। इस आयत से मालूम होता है कि हर उम्मत में रसूल आए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पैगाम को समझाने के लिए, पहुंचाने के लिए हर उम्मत में रसूल भेजे, जिससे मालूम होता है कि ये पैगाम हर उम्मत में आया, हर उम्मत में रसूल आए। नंबर दो, इस आयत से बात मालूम होती कि सारे रसूलों की दावत एक थी, और वो दावत क्या थी? अनिअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। इससे मालूम होता है कि ये दावत तमाम रसूलों की मरकजी दावत थी, और इससे इसकी अहमियत मालूम होती है कि एक पैगाम ऐसा था जो किसी उम्मत से छूटा नहीं, किसी नबी से छूटा नहीं, बल्कि हर नबी ने उसकी दावत दी। तो जिसको हर उम्मत की दावत, हर नबी की दावत में मुश्तरक रखा गया, वो बहुत अहम चीज है, इससे मालूम होता है। इस आयत में बताया गया कि नबियों की, रसूलों की दावत ये थी अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। सवाल ये पैदा होता है, तागूत किसको कहते हैं? तागूत हर उस चीज को कहते हैं जिसकी हद, जिसके बारे में हद पार कर दी जाए,
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ اعلام الموقعین میں ابن قیم یہ بات کہتے ہیں کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو اس کی حد سے بڑھا دیا جائے، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ پیروی اتباع میں ہو، چاہے وہ اطاعت میں ہو۔ کسی کو بندگی سے بڑھا کر معبود بنا دیا جائے طاغوت، کسی کو شریعت کے بالمقابل، وحی کے بالمقابل اس کی رہنمائی اور اس کی پیروی، اس کو فالو کیا جائے طاغوت اتباع میں، کسی کو اپنے اوپر حاکم مان کر اللہ کے حکم کے خلاف اس کی بات تسلیم کر لی جائے طاغوت۔ تو عبادت، اتباع اور طاعت، ان تین چیزوں میں طاغوت ہوتا ہے، تو جس کی حد بڑھا دی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ۔ اس آیت میں جو کہا گیا اوپر کہ سارے نبیوں نے دعوت دی اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے بچو کیا مطلب ہے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زمر آیت نمبر 17 میں فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، یعنی اللہ کے سوا جن کو بڑا بنا دیا گیا، اتنا بڑا کہ معبود بنا لیا، ان کی عبادت سے بچے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کو معبود مانتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹے۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو طاغوت سے بچو کا مطلب طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور طاغوت سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا دو حکموں کے ساتھ، ایک کرو ایک مت کرو، اثبات اور نفی۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ طاغوت کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ میں بھی ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے لیے ہاں، اللہ کے سوا کے لیے نہ۔ اللہ کے لیے معبود ہونے کا اقرار، اللہ کے سوا سب کے لیے معبود ہونے کا انکار۔ یہ جو چیز ہے ساری امتوں میں تھی، ساری امتوں کے لیے لازم تھا کہ اس کو مانیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کو معبود ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے معبود کا انکار بھی ضروری ہے۔ جب تک ایسا نہیں کرتا ہے وہ نبی کی دعوت ماننے والا نہیں ہے۔ صرف اللہ کو معبود مان لیا کافی ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ سب کا معبود ہونے کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بات اس آیت سے معلوم ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ الآیہ اس کے بعد اور بھی حصہ ہے، لہٰذا کہا کہ یہ پوری آیت دیکھ لو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، قطعی حکم تم کو دے دیا ہے، کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تقریباً 18 حکم دیے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ کئی آیتیں ہیں جس میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک، 23 سے لے کے 39 تک کیا کیا حکم ہیں؟ نمبر 1 توحید کا حکم، نمبر 2
والدین سے اچھا سلوک، نمبر 3 رشتہ داروں سے اچھا سلوک، نمبر 4 مسکین سے اچھا سلوک، نمبر 5 مسافر کے ساتھ اچھا سلوک، 6 فضول خرچی نہیں کرنا، 7 لوگوں سے اچھی بات کرنا، 8 آزاد طور پر خرچ نہیں کرنا، کہیں بھی خرچ کر رہا ہے ہاتھ کھول دیا بالکل بے لگام نہیں، اسی طرح سے 9 بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا، 10 اولاد کا قتل نہیں کرنا، 11 زنا نہیں کرنا، 12 کسی کو قتل نہیں کرنا، عام طور پر ہے، یعنی صرف اولاد کی بات پہلے بیان کی، اس کے بعد عمومی قتل کا انکار ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا، جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 11 زنا، نمبر 12 قتل نفس، نمبر 13 مال یتیم مت کھاؤ، ناحق مت کھاؤ، نمبر 14 وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو، نمبر 15 ناپ تول میں کمی مت کرو، نمبر 16 بے علم بولو مت اور گمان کے پیچھے مت چلو، نمبر 17 اکڑ کر مت چلو، نمبر 18 شرک مت کرو۔ تقریباً 18 حکم ہے، اس میں اور بڑھا بھی سکتے اگر آپ اس میں غور و فکر کریں تو تقریباً 18 حکم ایک کے پیچھے کا اللہ نے بیان کی۔ پہلا حکم کیا ہے؟ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ آخری حکم کیا بیان کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی عبادت، اور ختم کیا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اتنے سارے حکموں میں سب سے پہلا حکم کون سا بیان کیا؟ اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سارے احکام میں سب پر مقدم کیا ہے؟ اللہ کا حق، ماں باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کا ہے، مسافر، مسکین اور اولاد اور سارے حقوق اپنی جگہ، ان میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مقصود اس آیت کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ سارے حقوق پر مقدم حق اللہ کا ہے، سارے حقوق پر اللہ کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو اللہ نے توحید کے حکم سے شروعات کی اور شرک کی ممانعت پر بات ختم کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل چیز ہے، باقی سب اس کے اطراف والی چیزیں ہیں، یہ مرکزی بات ہے جس کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآیہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ اس آیت کو بھی اگر آپ پورا پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں بھی تقریباً 9 حکم ہیں، 9 باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق ہے پہلے، اس کے بعد اور کیا کیا ہے؟ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریبی پڑوسی، جانبی پڑوسی، اسی طرح سے پہلو کا ساتھی، مسافر اور غلام۔ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں کون کون لوگ ہیں، وقت اتنا زیادہ نہیں ہمارے پاس، لیکن اتنے سارے لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کس کے بارے میں بیان کیا؟ کیا حکم آیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اس کے بعد میں ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ نے بیان کیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ تو یہ پہلی بات ہے، توحید اوجب الواجبات ہے، سارے واجبات میں سب سے بڑا واجب توحید ہے۔ ایک نمبر 2، توحید کے بارے میں اللہ نے 2 باتیں جمع کی، جیسے شروع میں کہا ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں کیا بتایا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ معلوم ہے کہ اس کو جوڑے بغیر بات پوری نہیں ہوتی۔ صرف اللہ کی عبادت کرو کہا؟ نہیں، اللہ کی عبادت میں شریک بھی مت کرو، ایسی عبادت کرو جو شرک سے پاک ہو تو وہ عبادت شمار ہوگی، ورنہ نہیں۔ اللہ کی عبادت وہ عبادت ہے جو شرک سے پاک ہو۔ اگر شرک کی ملاوٹ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، وہ آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اثبات اور نفی دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایسا کرو، ایسا مت کرو، دونوں جمع کر کے زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ توحید کا اہتمام کرو، شرک سے بچو۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اس میں کسی چیز کا نام نہیں لیا، نبی اور رسول، فرشتے، اولیاء، پیڑ پودے، پتھر، ستارے، سب کسی بھی چیز کو بڑی سے بڑی عظمت والی ہو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ معلوم ہے کہ یہاں پر یہ یعنی النکرہ فی سیاق النفی اس کو کہتے ہیں، نہیں والے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ال کے بغیر ذکر کیا ہے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو کس عبادت میں شریک مت کرو یہ بھی نہیں کہا، ساری عبادات، اور کس چیز کو شریک مت کرو یہ بھی نہیں کہا، ساری چیزیں۔ کسی بھی عبادت میں کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی بھی عظیم الشان کیوں نہ ہو۔ تو یہاں یہ بات ہم کو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ رب کا حکم یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اور حکم بیان کیے ہیں جو 9 ہیں، کل ملا کے 10 ہیں۔ اس کو الوصایا العشرہ کہتے ہیں۔ 10 وصیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 شرک مت کرو، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، 3 اولاد کا قتل مت کرو، 4 بے حیائی مت کرو، قریبی مت جاؤ، 5 ناحق قتل مت کرو، 6 یتیم کا مال مت کھاؤ، 7 ناپ تول میں کمی مت کرو، 8 عدل و انصاف کرو، 9 عہد و پیمان پورے کرو، 10 صراط مستقیم کی پیروی کرو، اور سبل سے بچو، بدعات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات کس سے کی؟ شرک مت کرو، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سرے سے یہ کہا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی بھی چیز میں، وہ ہر معاملے میں یکتا ہے، اس جیسا کچھ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی باتیں، ان آیتوں میں 3 آیتوں میں اللہ نے باتیں بیان کی۔ شروعات کس چیز سے کی؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سب سے بھیانک چیز اگر کوئی ہے برائیوں میں سے، یہ ساری برائیاں اللہ نے بیان کی، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، قتل مت کرو، خیانت مت کرو، ڈنڈی مت مارو، وغیرہ وغیرہ، بدعات سے بچو۔ نمبر 1 پہ کس کو بیان کیا؟ نمبر 1 پہ بیان کیا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ تو معلوم ہے کہ سب سے اہم چیز بچنے کے اعتبار سے اگر کوئی ہے، شرک ہے۔ شرک سے سب سے زیادہ بچنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نوجوانوں میں یہ برائی ہے، نوجوانوں میں وہ برائی ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، چوری ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ ہے، ان سے بچانا ضروری ہے۔ پہلے سب سے زیادہ کس سے بچانا چاہیے؟ شرک سے۔ اس چیز سے بچانے کی فکر بعض اوقات کم ہوتی ہے، اور اخلاق کو بہتر بنانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اخلاقی برائیوں سے بڑی برائی عقیدے کی ہے، لہذا عقیدے کی اصلاح پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی بگاڑ کی بنیاد بھی عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اللہ رب العالمین سے بے خوفی ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے، لہذا اللہ کا ڈر نہیں ہونا اللہ کی معرفت کا نقص ہے۔ اللہ کی معرفت اگر صحیح ہو جائے تو بندہ اخلاق میں بھی صحیح ہو جائے گا۔ مسئلے کو جڑ سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ پتوں میں۔ پیڑ کو اگر سوکھا ہو رہا ہے پیڑ تو کہاں پانی دیں گے؟ پتوں کو۔ جڑ میں پانی دیجیے، اپنے آپ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو انسان میں جو بھی بگاڑ آئے گا، عملی، اخلاقی، حقوق کے اعتبار سے، یا کوئی بھی بگاڑ آئے گا، اس کی جڑ اگر ہوگی تو وہ اللہ رب العالمین کی توحید میں بگاڑ کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا تو کس کو؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔
غیر اللہ کے ساتھ قلب کا مانوس ہونا ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا پرستی، ریاکاری، چوری، دھوکہ، یہ زنا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری جڑ کیا ہے؟ اللہ سے دل ہٹ کے کہیں اور جانا۔ ساری مصیبت کی جڑ تو یہی ہے۔ جب دل اللہ سے جڑا رہے گا تو اپنے آپ انسان کی زندگی میں خیر آئے گی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے بچنا ساری برائیوں میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان سے بچا جائے۔ اللہ کا حق بندوں کے حق پر مقدم ہے۔ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے، ان میں سب سے پہلے کس کا بتایا؟ اللہ کا حق۔ معلوم ہے کہ اللہ کا حق سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ قال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ فلیقرأ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت کیا تھی جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ نے کیا ایسی تاکید کی جس پر آپ کی گویا کہ مہر لگی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان آیتوں کو پڑھے۔ کون سی آیتیں؟ جو سورہ الانعام کی آیتیں ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا الی قولہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ آخری وقت میں کون سی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی جس پر آپ نے گویا کہ مہر لگا دی، کہ جس کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے، جس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کیا ہیں؟ کہا یہ آیتیں پڑھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اس کا اہتمام زندگی میں کرو۔ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تو یہی وصیت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ ذالکم وصاکم بہ، 3 مرتبہ کہا اللہ نے، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس بات کی تاکید اور وصیت اللہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے وصیت کریں گے نہیں۔ لہٰذا اسی لیے ابن مسعود کہتے ہیں جو اللہ کی وصیت وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی وصیت کی ہے، ان آیتوں کو پڑھے۔ جو اللہ کی وصیت وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ یہ جو روایت ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس حدیث کو امام الترمذی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ اور شعب الایمان میں امام البیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7540۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ وحق اللہ علی العباد اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے۔ فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں جو بات آپ نے کہی، یہ بات بطور خوشخبری کیا میں لوگوں کو نہ بتاؤں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، آپ نے کہا نہیں، ان کو مت سناؤ یہ بات، ان کو یہ خوشخبری مت دو،
ورنہ وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے، یعنی عمل میں کمزور پڑ جائیں گے۔ اخرجہ فی الصحیحین، امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیحین بخاری، صحیح مسلم دونوں کو کہتے ہیں۔ اخرجہ انہوں نے اخراج کیا ہے، یعنی اس حدیث کو لائے ہیں، ان کے پاس جو مجموعہ حدیثوں کا تھا اس میں سے نکال کے اس میں لکھا اس کو، تو اخرجہ اس کو کہیں گے۔ اس حدیث سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ اس کا حوالہ اگر دیکھنا چاہیں بخاری میں حدیث نمبر 2856 اور مسلم میں حدیث نمبر 30، تو وہاں آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، جو اس کتاب کا عنوان ہے، الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ کتاب التوحید اور توحید جو کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ خالی عبادت کریں یہ حق ہے؟ نہیں، دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ نہیں کہا کہ بس اللہ کی عبادت کرتے رہو یہ اللہ کا حق ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ان یعبدوہ، ایک وہ اللہ کی عبادت کریں، دو ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ تو یہ دو چیزیں ملا کے اللہ کا حق پورا ہوتا ہے۔ کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ایک آدمی کہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور درگاہ پہ بھی جاتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں، دعائیں بھی مانگتا ہوں، سب کرتا ہوں، تو اللہ کی عبادت کرتا نہ میں، آپ کیسا بول رہی شرک کر رہا میں؟ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، عبادت بھی اللہ کی کر رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، تو توحید نہیں بنی اس کی زندگی میں، یہ توحید نہیں آئی اس کی زندگی میں، وہ حق ادا نہیں کر رہا اللہ کا۔ اللہ کا حق دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا۔ جب دو چیزوں کا اہتمام کرے گا تب اللہ کا حق ادا کرنے والا بنے گا، ورنہ نہیں۔ موٹی موٹی زبان اگر آپ کہیں، موٹا مثال سے سمجھیں، ایک آدمی آپ کی تعریف بھی کرے اور آپ کو گالی بھی دے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تعریف کیا آپ کی؟ آپ سوچئے، کوئی آدمی آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے، آپ کی تعریف بھی کیا، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں، اور آپ کہا بہت نکمے نالائق بھی ہیں، میں نہیں بول رہا، کوئی اور بول دے، اب وہ کہے کہ میں اتنی تعریف کیا، غصے میں آ گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تعریف کے کچھ جملے بولا، لیکن یہ جو میرے بارے میں یہ بات بولا کتنی بھیانک ہے، میری برائی بھی کر دیا، مجھ کو گالی بھی دے دی، تو دونوں جمع ہونے سے کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا معاملہ۔ تو سننے والا تعریف کو سننے کی بجائے کس کو کب لے رہے ہو؟ برا کیوں بولا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، وہ اللہ کا کسی اور کو دے رہا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کر رہا ہے، اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تو یعنی یہاں پر کئی باتیں ہیں، نمبر ایک اللہ کا حق کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے، دوسری بات یہ کہ جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی کریں وہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کوتاہی کرتے ہیں اس میں، وہ بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، دوسرا وہ جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، یہ تو سرے سے حق ادا نہیں کر رہا، تو دونوں بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو جوڑ بھی نہیں سکتا ہے، یاد رکھیں گے اس کو، اللہ کی عبادت چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ بھی کوتاہی کرنے والا، چھوڑنے والا اور جوڑنے والا دونوں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، دونوں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں توحید کی فضیلت بھی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اگر اور کوئی گناہ اس نے نہیں کیا ہے تو یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، ہاں اگر کسی اور گناہ پر اللہ پکڑ لیں لیکن پھر زندگی میں توحید تھی تو یہ ہمیشہ کے لیے سزا نہیں پائے گا، بلکہ سزا کاٹ کے پھر جنت میں جائے گا۔ تو دائمی جہنم توحید والے کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی والی جہنم نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ میں دعوت و تبلیغ کا کتنا شوق تھا کہ یہاں بات سنی، یہاں پہنچانے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوا تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔
اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ دعوت سے پہلے اپنے بڑوں سے اجازت لے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں لوگوں کو بتاؤں یہ بات؟ لیکن آج کے دور میں یہ چیز کیا ہے؟ مفقود ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے سے بڑے جانکار لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ دو چیزیں معلوم ہو گئی، مائک لیا، یوٹیوب لیا، سب کچھ لے کے دائی بن گیا، پوری دنیا میں دعوت دینا شروع کر دیا، غلط باتیں بھی بیان کر رہا ہے، ادھورا علم، ادھوری معلومات، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نہیں، صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے ہیں میں بتاؤں لوگوں کو؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کے ماتحت چلے، چاہے اس کے پاس تھوڑا بہت علم آ جائے، آزاد نہیں ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ بعض مصلحتوں کے تحت کچھ چیزوں کو عوام میں بیان نہ بھی کیا جائے تو غلط نہیں ہے، وہ علم کا چھپانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو تو بتایا نا، لائق کو بتایا، عوام کو نہیں بتایا۔ جو صلاحیت والا ہے، جو اس علم کو برداشت کر سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، اس علم کے جاننے کے بعد اس میں کوتاہی نہیں پیدا ہوگی، اس کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن عوام میں کنفیوژن آ سکتا ہے، یا عوام میں کوتاہی آ سکتی ہے عقیدے میں یا علم میں، تو ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ بتائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، ان کا ہاضمہ اچھا ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں، ان میں استعداد پیدا ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بخاری میں حدیث 2856 نمبر پر ہے، اور مسلم میں حدیث نمبر 30 ہے۔ تو یہ پہلا باب ہے جس میں اس باب کا حاصل کیا ہے؟ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ توحید بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بندوں کو بنایا ہے، سارے حقوق میں اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کا حق ادا کرنا ہی ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، شرک سے بچے۔ شرک سے نہیں بچتا ہے تو اللہ کی عبادت بھی اس نے نہیں کی، اور جو انسان اس کا اہتمام کرے ایسا انسان آخرت میں جہنم سے محفوظ ہے۔ یہ پہلے باب میں گویا کہ ایک اعتبار سے پوری کتاب کا مقدمہ بھی ہے، اور یہ توحید کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ یہ باب کیا ہے؟ پہلا باب توحید کے امپورٹنس کو بتاتا ہے، اہمیت کو بتاتا ہے۔